الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین کرام، آج میں تقدیر کی بابت جبریہ کے مذہب کا خلاصہ کرتے ہوئے تقدیر کی بحث کو ختم کروں گا اور خلاصہ یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے نزدیک بندہ اپنے افعال کو مجازن کرتا ہے، وہ حقیقت میں اس فعل پر مجبور ہے، اور یہیں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا محاسبہ کیوں کر ہوتا ہے جب کہ بندہ ان کے نزدیک اپنے فعل پر مجبور ہے۔ یہیں سے اس سوال کا اور اس اشکال کا جواب دینے میں جبریہ یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا کسب کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے اشاعرہ اور ماتریدیہ، تم کسب سے مراد کیا لیتے ہو؟ تمہارا قول کہ بندہ حقیقتاً فعل نہیں کرتا ہے تو وہ مانندے جماعت جب ہے تو پھر آخر اس کا محاسبہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ اسی سوال کا جواب دینے میں ان کے دانشور اور ان کے ماہرین نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس سوال کا جواب دینے سے وہ سب مجبور ہوتے ہیں، اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اشعری نے کسب کا قول اپنایا ہے۔ مگر سوال اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسب کی آخر تفسیر اور توضیح کیا ہے؟ اشاعرہ خود کسب کی تشریح میں باہم اس قدر مختلف ہیں کہ کسب کی تشریح و توضیح میں ان کے خود 12 قول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ غیر معروف ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اشعری کا کسب اور بہشمی کا حال اور نوام کا طفرہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو عقلوں میں سما سکے۔ یہ کل مذہب جبر کا خلاصہ ہے، جس کا استعمال بالآخر وہ یوں کیا کرتے ہیں کہ بندے نے کسب کیا، یہ بندے کا کسب ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت فعل کا استعمال کرتے ہیں کہ بندے نے کیا، فلاں نے نماز پڑھی، فلاں نے یہ کام کیا۔
یہ بات واضح رہے کہ قرآن و سنت میں کسب کا لفظ خود وارد ہے اور وہاں پر یہ مصطلح حقیقت میں بالکل مراد نہیں ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی ہر نفس کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے خیر کیا، یا اس کے خلاف ہے وہ کچھ جو اس نے شر کیا۔ اور یہ بات کسب جو اصطلاح خاص کی اشاعرہ نے اپنایا ہے وہ 3 صدیوں کے بعد کی اصطلاح ہے، جس کی کوئی حقیقت قطعی نہیں ہے، اور بات وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی جامع عبارت میں کی ہے کہ جبریہ کا اس بات قدر میں غلو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انہوں نے بندے سے ان کے ارادے و قدرت کو سلب کر لیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے افعال و احکام سے حکمت و مصلحتوں کو بھی چھین لیا ہے، اور ان کا قول اس بات پر منتج ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے احکام کی کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے، اور اس طرح سے ایک بندہ جو فعل طاعت کرتا ہے اسی پر وہ مجبور ہے اور اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک عاصی معصیت پر مجبور ہے اور اس کے باوجود اس کو اس پر سزا دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل ہی غیر فطری بھی ہے، غیر معقول ہے کہ ایک آدمی جو کسی اچھے کام پر مجبور ہو اس کی اس پر تعریف کی جائے، اور ایک آدمی جو بد عمل پر مجبور ہو اس کی مذمت کی جائے، اس کو عقاب دیا جائے۔ اس لیے جبریہ کا مذہب باطل ہے اور اس کا فساد بالکل ظاہر ہے، اور ان کے مذہب کی روشنی میں اللہ جل وعلا کے افعال و اعمال حکم و مصالح سے خالی ہیں، اور ایسا کرنا اللہ تعالی کو ظلم کی طرف منسوب کرنا ہے، جبکہ یہ بات کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہے کہ اللہ تعالی ظلم سے منزہ اور پاک ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اور آیات سے اور احادیث سے یہ بات بالکل قطعی ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو ارادہ و اختیار دیا ہے، اور ان کے لیے دونوں راستے بھی کھول رکھے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یا اما شاکرا و اما کفورا والی آیات یہ بتاتی ہیں کہ بندے کے لیے دونوں راستے طاعت کے، معصیت کے، کفر کے، ایمان کے ایک دم واضح ہیں، اور وہ اپنے اختیار و ارادے کو بروئے کار لا کر کے دونوں راستوں میں سے کسی راستے کو اپناتا ہے، اور اس کے عمل خیر یا اس کے عمل شر کی روشنی میں اس کو ثواب و عقاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، آخر میں جو میں خلاصے کے طور پر کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقدیر کا باب اللہ جل وعلا کا ایک راز ہے،
اور اس راز کو کھولنے کی کوشش قریب پر مبنی سوالات کے ذریعہ کرنا، یہ شیطان کے دروازوں کو کھولنے والا قرار پاتا ہے۔ اور اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں لو نہیں کہنا چاہیے کہ لو یہ ہے شیطان کے باب کو وا کر دیتا ہے اور نتیجتاً انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے کہ یہ بات جو بتائی گئی آخر میں کہ القدر سر اللہ المکتوم، کہ تقدیر یا اللہ جل وعلا کا ایک بند راز ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ القدر سر اللہ فلا تفشیہ، تقدیر اللہ کا ایک راز ہے اور اس راز کو افشا کرنے کی کوشش بالکل نہ کرو۔ در حقیقت ایمان بالقدر کا یہ باب، اس کی اساس تسلیم و رضا پر ہے، اور اس کے اندر قریب اشکالات پیدا کرنا اور اللہ تعالی کے افعال و احکام کے اندر خوف لایعنی بحث اور اس کی علتیں تلاش کرنے کی لایعنی کوشش کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ فلاں کیوں آخر مالدار ہے، فلاں بندہ کیوں فقیر اور محتاج ہے، یہ اور اس قسم کے لایعنی سوالات، اس سے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں کہ جن راستوں سے شیطان بندے کو مختلف ایسے وساوس کے اندر گمراہ کر ہی دیتا ہے کہ نتیجتاً وہ اللہ تعالی پر اور اس کی تقدیر پر ایمان نہ رکھ کر کے کفر و ضلالت اور گمراہی و بے دینی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد جو تقدیر کے باب میں ہے، تقدیر کے درجات اور ان کے مراتب کے سلسلے میں ہے، وہ ہدایت پر مبنی ہے اور نصوص کتاب و سنت کے مطابق وہ موافق ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ جل وعلا کی تقدیر، اس کے درجات، اس کے مراتب پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ بات کہی کہ اللہ جل وعلا جو سب سے بڑا ہے اور عظیم قدرت والا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ ایمان رکھنے میں کسی قسم کا اشکال نہیں پیش آنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں اور اس کی مشیت ہر شے کو شامل ہے اور اسی کی مشیت نافذ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کی تمام تر مخلوقات کا خالق ہے۔ ان تقدیر کے مراتب اربع پر ایمان لانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے بندوں کے اندر قدرت و ارادہ پیدا کیا ہے اور اسی قدرت و ارادے کو بروئے کار لا کر کے وہ اپنے تمام افعال انجام دیتے ہیں۔
اپنی اختیار سے یہ کروں یہ نہ کروں، یہ راستہ اپناؤں یا راستہ نہ اپناؤں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسی میں اس کی ابتلا کا راز پوشیدہ ہے، اور اسی اختیار و ارادے کو بروئے کار لا کر کے ہی بندہ یا تو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق اس کی خوشنودی کے راستوں کو اپناتا ہے، یا اپنے ارادوں و اختیار ہی سے شیطان کے راستے پر چل کر کے اللہ جل وعلا کے احکام کی سرتابی کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی ثواب و عقاب سے اسے دوچار کرتا ہے۔ یہ بات عقل و دانش کے موافق بھی ہے اور نصوص کتاب و سنت کے موافق بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ جل وعلا کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے اور توفیق پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر انسان خذلان کی راہ اپناتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے، اور اس کو جو اللہ جل وعلا کی سزا افعال معاصی پر دی جاتی ہے اپنے آپ ہی کو اس کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے۔ جہاں تک مذہب جبر کی بات ہے وہ بالکل بدیہی طور پر باطل ہے، اس لیے کہ اپنے تمام امور میں بندے کے اندر احساس یہ جاگتا رہتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اپنے اختیار و ارادے کو بروئے کار لا کر کے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ اگر ایک انسان کو اس کے اپنے سفر میں دو راستے بتائے جائیں اور یہ کہا جائے کہ ایک راستہ سہل ہے، میسور ہے، پرامن ہے، سلامتی اسی میں ہے، اور ایک راستہ ہے کہ جس میں ہلاکت اور ہلاکت کے اندیشے ہیں، کوئی بھی انسان جس کے پاس عقل و شعور کا معمولی بھی شائبہ ہے وہ پرامن راستے ہی کو اختیار کرتا ہے اور پرخطر راستے سے بچتا ہے۔ اگر کوئی اس کا الٹا کرے تو پوری دنیا کے عقلاء اس بات پر متفق ہوں گے کہ وہ جنون اور حماقت و ولادت کا اور سفاہت کا شکار ہے، اور یہ تمام تر امور میں ظاہر ہے۔ ایک بات اور تقدیر کے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کا باب وہ عظیم باب ہے کہ جس کو معاصی کے باب میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، تقدیر سے استدلال وہ احتجاج کیا جا سکتا ہے مصائب کے اندر، اور اس سلسلے کی مشہور حدیث آدم و موسیٰ کے باہمی احتجاج کی جو ہے، اور جس میں یہ بات آئی ہے کہ فحجّ آدم و موسیٰ کہ موسیٰ پر آدم غالب آ گئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ آدم نے اس مصیبت پر تقدیر کو دلیل بنا کر پیش کیا موسیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالی نے اس مصیبت کو میرے لیے اور میری ذریت کے لیے مقدر کیا تھا، ورنہ موسیٰ نبی اللہ رسول اللہ کلیم اللہ آدم علیہ السلام پر یہ اعتراضات نہیں کر سکتے تھے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ خطا کیوں کی، جبکہ اس خطا کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اللہ جل وعلا نے آدم کی توبہ قبول کر لی، آپ کو اپنا برگزیدہ بنایا، آپ کو راہ ہدایت پہ گامزن کیا اور اپنی توفیق سے نوازا۔ معاملہ یہ ہے کہ معائب، حرام، معصیت کے کاموں کے سلسلے میں
تقدیر کو حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ ایک چور چوری کرنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے چوری کی اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے میرے لیے یہی مقدر کیا تھا۔ البتہ اگر ایک آدمی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ تقدیر کو دلیل بنا کے پیش کر سکتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ تعالی نے میرے اوپر آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی مقدر کر دی تھی۔ اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ معائب و معاصی پر تقدیر کو دلیل بنانا یہ حقیقت میں تشریعات الہیہ کا ابطال ہے، جبکہ مصیبت میں تقدیر کو دلیل بنانا یہ اللہ جل وعلا پر اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر پر تسلیم و رضا کا اظہار ہے۔ اس لیے یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے جب مشرکوں نے اپنے شرک پر مشیت باری تعالی کو دلیل بنانے والی بات کہی تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ لوگ اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ جبکہ مصائب پر تقدیر کو دلیل بنانے والوں کو اللہ تعالی نے صابر کہا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی اجر سے نوازتا ہے اور انہیں اپنی معیت سے نوازتا ہے کہ ان کو مزید توفیق دیتا ہے۔ یہ فرق ہمیشہ تقدیر کے باب میں واضح رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان کامل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر، اس کے خیر، اس کے شر، اس کی شیرینی، اس کی کڑواہٹ پر ایمان لانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔